اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تحصیل پاٹپور میں جو حالیہ لوڈ شیڈنگ کا شدید بحران ہے، جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ شدید متاثر ہے، اور اس کاروباری طبقے کے علاوہ گھریلو جو صارفین ہیں، ہماری مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، اور جو ہمارے سکولز، کالجز اور جو دوسرے پرائمری سکول جہاں پر تعلیم ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آفس، نادر آفس، یہ سب کے سب اس وقت شدید جو مسائل ہیں ان کا یہ شکار ہیں، کیونکہ دور دراز سے آنے والی عورتوں کی رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی۔ وہ اپنا مقصد، جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کاروباری حضرات ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علموں کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہیں، سکول کے پیپرز وغیرہ جو ہیں وہ شروع ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر کل بروز منگل انشاءاللہ 5 دسمبر بروز منگل شام 4 بجے ایک سیاسی بیٹھک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تمام جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس سیاسی بیٹھک میں دعوت دی جائے گی، تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے کہ واپڈا نے جو اتنی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے، یا اس ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نے آئندہ کا کیا لائحہ عمل دینا ہے۔ تو انشاءاللہ کل 5 دسمبر بروز منگل 4 بجے ہم ایک سیاسی بیٹھک کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں تمام جو ہمارے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، جو ہمارے مختلف سیاسی پارٹی سے وابستگی سے لوگ ہیں، ایک متفقہ لائحہ عمل ہم طے کر سکیں کہ ہم نے اپنی تحصیل پاٹپور میں اس بجلی کے بحران سے کیسے قابو پانا ہے۔ تو ہم نے تو بارہا واپڈا والوں سے اپیل بھی کی اور ان کو کہا بھی کہ آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں، کہ دن میں جب آپ کی لائٹ نہیں ہوتی تو سارا دن جو کاروباری طبقہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا، جو کہ کسی بھی شہر کی یا ملک کی معیشت میں مین کردار ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، آپ اس کو ہی برباد کرنے کے در پہ ہو، محض صرف اپنی ایک ادارے کو بچانے کے لیے۔ ہمارے جو میں اب آ جاتا ہوں اپنی جو ہمارے فیڈر ہے پاٹپور فیڈر 2، یہ پاٹپور فیڈر 2 ہیڈ کوارٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا پاٹپور ہے، اس کا تحصیل پاٹپور ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے یونین کونسل پاٹپور۔ تو یہاں پر ہماری جو ریکوری ہے، کم از کم اس ریکوری کو سامنے رکھ کر آپ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں، تاکہ یہاں پہ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے یہاں پر کاروبار اطمینان اور سکون سے کر سکیں۔ ہسپتال میں جو ہے مریض جو آتے ہیں وہ اپنا علاج آسانی، اطمینان اور سکون سے کرا سکیں۔ جو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں عورتیں رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے اطمینان اور سکون سے رجسٹریشن کرا سکیں، ان کو دھکے نہ کھانے پڑیں۔ لیکن آپ کی پالیسی تبدیل ہونے کی بجائے روز بروز ظالمانہ ہو رہی ہے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ بروز منگل 5 دسمبر بوقت 4 بجے ایک سیاسی بیٹھک کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس کا دعوتوں کا سلسلہ آج سے شروع انشاءاللہ ہو جائے گا، جس میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ میری اسی سلسلے میں عوام سے اپیل ہے، کاروباری طبقے سے اپیل ہے کہ وہ جو بھی لائحہ عمل ہو، اگر ہم احتجاج کی طرف جائیں یا ڈائیلاگ کی طرف جائیں یا جس طرف بھی جائیں، تو وہ لوگ کم از کم ہمارے ساتھ بازو بنے، ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کا سوال ہوتا ہے، جو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ تو اب بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایک احتجاج کرنے کے بعد بھی اگر کیا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا والی پالیسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ہم یقیناً اپنے اس احتجاج سے یہ بات منوانے میں ہمارا پورا زور اس بات کے اوپر ہوگا کہ جو ہمارا شیڈیول ہے وہ ہماری ریکوری کے مطابق دیا جائے۔ تو میری کاروباری طبقے سے یہ اپیل ہے کہ ہم جب اسٹرائک کا یا احتجاج کا ہم اعلان کریں تو آپ اس میں بھرپور شرکت کریں، اور اس دن کم از کم اپنے کاروباری جو ٹائم ہے اس کو وہ ہمارے ساتھ اسپینڈ کریں، اور ہمارے ساتھ ہمارے بازو بنے، ہمارے دست بدستہ چلیں، تاکہ ہم اپنی بات کو اور پرزور طریقے سے منوا سکیں۔ یہ ٹائم سمجھ لیں ہم واپڈا کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ اگر 5 تاریخ تک اپنی کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی لاتے ہیں، لائحہ عمل اپنا تبدیل کرتے ہیں،
کاروباری جو گھنٹے ہیں ان میں وہ بجلی پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ پاٹپور شہر ہے یہ ترقی کرے، امن کا گہوارہ ثابت ہو، کوئی احتجاج نہ ہو، لیکن آپ وابڈا ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس طرف آئیں۔ اگر وہ اپنی اس روش سے نہیں بدلتا، نہیں ہٹتا، تو ہم یقیناً یہ رستہ اختیار کریں گے اور ہم اس رستے کو بھی اس رستے کو چنیں گے، کیونکہ احتجاج یہ ایک واحد رستہ ہوتا ہے۔ جب بندہ ڈائلاگ سے مذاکرات سے بات نہ منوائی جائے تو احتجاج ایک ایسا ہوتا ہے جس سے بات منوائی جاتی ہے۔ تو میری ایک دفعہ پھر کاروباری طبقے سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے احتجاج میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔